محترم سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ کا ایم منظری چینل میں سواگت اور خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے لیے ایک اہم جانکاری لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور جانکاری سے قبل آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے ایم منظری چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اس جانکاری کی طرف۔ جانکاری یہ ہے کہ آج کل جو ائمہ مساجد سے یہ شرط لگا دی جاتی ہے یا نکاح پڑھانے کے بعد جو نکاح میں انہیں پیسے ملتے ہیں ان میں سے 500 روپے یا 1000 روپے تمہیں مسجد کو دینے ہوں گے، حالانکہ امام اس پر راضی نہیں ہوتا، اور نکاح پڑھانے کے بعد جب وہ آتا ہے جو پیسے اسے ملتے ہیں تو ان میں سے 500 یا 1000 یا جتنے بھی لیتے ہیں، تو کیا یہ بغیر امام کے مرضی کے اس کی اجرت کے طور پر ملے ہوئے پیسوں میں سے لینا یہ جائز ہے؟ تو بتا دیں کہ ایسا پیسہ جو نکاح میں امام کو ملا اجرت کے طور پر جتنا بھی ملا وہ اس کا ہے، اس میں سے مسجد یا کسی بھی کام کے لیے قید لگا کر اس سے بنا رضامندی کے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر جو لوگ لیتے ہیں مسجد میں ایسا پیسہ بنا اجازت کے یا بنا اس کی مرضی کے لیے لگا دیا تو یہ لگانا بھی ایسا درست نہیں ہے۔ اور جو لوگوں نے اب سے پہلے یا جس بھی امام سے اس طریقے کے ساتھ سلوک کیا ہے اور اس کی نکاح پڑھانے کے بعد اس میں سے جو بھی پیسے مسجد یا مدرسے کے لیے بلا اس کی مرضی کے لیے ہیں، اجازت کے لیے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے واپس کرنا وہ لازم ہے، چاہے بستی والے ہوں یا متولی ہو یا خزانچی ہو، ورنہ بروز حشر انہیں وہ جو بھی پیسہ لیا ہے وہاں اس کا حساب دینا ہوگا اور اس کو اس کا ہرجانہ بھگتنا ہوگا، یعنی جو بھی لیا ہے تو وہ دینا پڑے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو لوگ مسجد کے متولی یا کوئی بھی جو یہ امام سے قید لگا دیتے ہیں کہ تمہیں اتنا پیسہ لینا ہے اتنا پیسہ نہیں، تو کیا یہ حق بستی والوں کا ہوتا ہے یا امام کی مرضی ہے جو چاہے وہ لے؟ تو بتا دیں کہ یہ متولی یا بستی والوں کا حق نہیں ہے کہ وہ قید لگائیں کہ اتنا لینا ہوگا اتنا نہیں، بلکہ نکاح پڑھانے والے کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ لے، اس میں کسی بستی یا متولی کے یا خزانچی کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں قید و بند لگائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل لوگ ویسے شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، کوئی 5 لاکھ کر رہا ہے، کوئی 10 لاکھ کر رہا ہے، جو بھی اپنے حسب حیثیت بلکہ حیثیت سے بھی اوپر خرچ کر دیتے ہیں قرض لے لے کر۔ حالانکہ اس طریقے کی فضول خرچی کرنا، قرض میں مبتلا کرنا یہ تو ویسے بھی درست نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آدمی اتنا شادی میں خرچ کرتا ہے، کچھ تو ناجائز کام میں اتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نکاح کی اور نکاح کے بعد جب نکاح پڑھانے کے بعد امام صاحب پیسے طلب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب اتنے پیسے لے رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، حالانکہ سب سے اہم کام جو ہے تمہاری شادی کے اندر وہ نکاح ہے، اگر نکاح نہ ہو تو تمہارا سارا کرا دھرا بیکار ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ تو معاذ اللہ جو ناجائز کام تو خرچ کرتے اس کا تو خامیازہ خود بھگتیں گے ہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بھی اور کاموں میں اتنا آدمی کچھ ریاکاری کی غرض سے خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں 5، 6، 7 یا 10,000 روپے دینے میں آدمی کی چیخ نکل جاتی ہے، اور آدمی اسے دینے میں بڑی کراہت سے پیسے دیتا ہے بڑے نوک جھوک کرنے کے بعد۔ تو چاہیے کہ آدمی کو یہ شادی میں جو نکاح سب سے اہم ہے وہ اس اہم کام کے بعد جو بھی نکاح پڑھانے والا اپنی اجرت طلب کرے تو اس میں بخوشی اس کے پیسے دے
اور اس میں نوک جھوک یا کراہت کے ساتھ پیسے نہ دے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اگر صحیح آدمی ہوتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر ہی پیسے دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اگرچہ نہ دے، لیکن جتنا امام یا کوئی بھی نکاح پڑھانے والا مانگے تو دینا چاہیے، تاکہ اس کے دل سے بھی دعا نکلے۔ ہماری قوم اس چیز میں زیادہ نوک جھوک میں پڑی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق تعالی ہمیں نکاح خوانی یا ہر نیک کام میں پیسہ خوشی دل سے دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تمام تر جو نکاح میں شادی کے موقع پر جو غلط رسمیں آدمی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری اس آڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے پیش کریں، اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔